جب اللہ تمہاری کہانی بدلنا چاہتا ہے تب اللہ تمہیں تہجد سے نوازتا ہے۔ جب کسی کا نصیب بدلنا ہوتا ہے نا اللہ نے، تو اللہ آپ کو تہجد سے نوازتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں جو آپ سب ٹھیک ہوں گی۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ تہجد کی نماز کی اہمیت اور اس میں مانگی گئی دعاؤں کی قبولیت آپ کی زندگی کو کس طرح خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی زندگی میں میریکلز ہونے لگ جائیں، زندگی بالکل پلٹ جائے، سنور جائے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو، جو آپ کی خواہش ہے، جو آپ چاہتے ہیں اپنی لائف میں، جو کچھ بھی آپ مانگنا چاہتے ہو، وہ سب کچھ آپ کو مل جائے، تو آپ نا تہجد کی نماز کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرا بندہ اس وقت مجھ سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے اس چیز کا، تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں۔ تہجد نا وہ خوبصورت وقت ہے جب بندہ نا اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تہجد وہ لمحہ ہے جب بندہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، جب اللہ اپنے بندے کو پکار رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ خاموشی سے دنیا سے چھپ کر اپنے اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے۔ جو دکھ چین نہیں لینے دیتے نا، تہجد ان کو دکھوں کو جڑ سے مٹانے کی طاقت رکھتا ہے۔ تہجد کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ نماز اللہ کی سب سے لاڈلی عبادت ہے۔ جب آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہو نا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تہجد میں نا چھوٹی سے چھوٹی پکار بھی نا سیدھا عرش پہ جاتی ہے، سیدھا عرش پہ جاتی ہے۔ تہجد کے جو میریکلز ہیں نا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری میں بتاؤں گی، اور یہ ٹرو سٹوری ہے، بالکل ٹرو سٹوری ہے، اور میری بہت ہی کلوز جاننے والی ہیں، ان کی پرمیشن سے یہ آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ انہوں نے جو اپنی سٹوری بتائی ہے اس پہ وہ بتاتی ہیں کہ تہجد مجھے کتنی پسند ہے۔ یعنی کہ ان کا جو میریکلز ہوئے ہیں تہجد میں، وہ مجھے بتا رہی تھیں کہ میں یہاں زیرو پوائنٹ پہ تھی اور میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ یہ سب تہجد کا کرشمہ ہے، معجزے ہیں رب کے۔ ان کی نا زندگی میں بہت زیادہ پرابلمس تھی، ہسبینڈ وائف کی، جو نارملی ہوتی ہیں ہر انسان میں، تھوڑے بہت ہر ہسبینڈ وائف میں تھوڑی بہت ہو جاتی ہے پرابلمس وغیرہ، جھگڑے وغیرہ، مس انڈرسٹینڈنگس وغیرہ، مگر ان کی لائف میں نا کافی زیادہ تھیں، یعنی کہ حد سے زیادہ تھیں، اور اس کے بعد ڈیورس تک پہنچ گئی تھی۔ پھر انہوں کی خیر صلح تو نہیں ہو سکی، مگر بات نہیں بن سکی، بالآخر ان کی ڈیورس ہو گئی۔ جب ان کی ڈیورس ہوئی نا، تو وہ بہت ٹینشن میں رہتی تھیں کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، بچے بھی تھے ان کے، ظاہر سی بات ہے، اب انہوں نے سوچا کہ بچوں کا کیا ہوگا، کیسے لائف آگے گزرے گی، کیسے میں سب کچھ مینیج کروں گی۔ خیر وہ ماشاءاللہ سے عبادت گزار تھیں، عبادت کرتی تھیں، جیسے ہر کوئی انسان، ہر مسلم نماز تو پڑھتا ہی ہے، جو نارملی پڑھی جاتی ہے، وہ بھی بہت پڑھتی تھیں، مگر انہوں نے نا اس کیس کے بعد، اس انسیڈنٹ کے بعد نا تہجد سے وہ جڑ گئیں۔ انہوں نے پھر تہجد کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیا، مطلب لازمی ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ میں تہجد پڑھوں، اور وہ پڑھتی تھیں، اور جب وہ اکثر رات میں کہہ کے سوتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور آپ تہجد میں میری آنکھ کھول دیجیے گا۔ وہ الارم بھی لگاتی تھیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے رات کہہ کے بھی سوتی تھیں کہ نا مجھے تہجد میں ضرور اٹھا دیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں واقعی اسی وقت ان کی آنکھ کھلتی تھی، اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی توفیق تھی ان کو۔ تو وہ کہتی تھی میں نے تہجد پڑھتی گئی، میں اللہ جو میں سب کے سامنے بڑی اسٹرانگ بنتی تھی اور کچھ نہیں کہتی تھی، اور بس جب میں اللہ کے سامنے آتی تھی نا تہجد کے ٹائم میں، جب وہ روتی تھی اور جو باتیں میں اللہ سے شیئر کرتی تھی، اپنی ساری پرابلمس، اپنی ساری پریشانی، اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو کیا ہوگا، میں آگے کیسے موو آن کروں گی، کیسے لائف کو گزاروں گی، بچوں کو کیسے سیٹل کروں گی، وہ سب باتیں انہوں نے اپنے رب سے شیئر کی، اپنے اللہ سے شیئر کی، اور آپ یقین کریں وہ بتاتی ہیں کہ میرے مسئلے ایسے ایسے حل ہوتے گئے کہ جو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے لگتا تھا کہ میں بس اب کیسے ہوگا مینیج، کیونکہ ان کے ہسبینڈ بچوں کا نہ خرچہ دیتے تھے اور نہ وہ خیر خبر لیتے تھے، انہوں نے ہی اکیلے وہ مینیج کیا بچوں کو۔ تو وہ کہتی ہیں اب تو خیر ان کے بچے بھی بڑے ہو گئے، مگر جب بچے ان کے چھوٹے تھے تب کی کہانی بتاتی ہیں، تو وہ ماشاءاللہ سے وہ کہتی ہیں کہ میرے تہجد پڑھنے سے میں نے اپنے رب کے ساتھ اس طرح جڑی نا، تو میں کرتی گئی، پڑھتی گئی، باتیں کرتی گئی، اور میرے مسئلے حل ہوتے چلے گئے۔ میں رات میں سونے سے پہلے بس اللہ سے یہ کہہ کے سوتی تھی اللہ مجھے تہجد میں اٹھا دیجیے گا ضرور۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا، وہ کہتی تھی کہ کبھی کبھار کہ جب میری آنکھ بالکل نہیں کھل پاتی تھی، مگر اکثر میں تہجد پڑھتی تھی، تو جب میں اس وقت میں اللہ سے ساری پرابلمس اپنی شیئر کرتی تھی، اور
سارے مسئلے ہو. یقین کریں ایسی ایسی جگہوں سے وسیلے ان کے بنے نا، اس تہجد سے، اس تہجد کی نماز سے. اتنی طاقت تھی اس نماز میں، اتنی طاقت ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے معجزوں کے دروازے کیسے کھولے. اللہ نے ان کی ہر دعا پہ کن فرمایا، اور کس طرح ان کے بچے ماشاءاللہ اچھی اسکولنگ کری انہوں نے، اچھے وہ خود انہوں نے اتنی جو اسٹرگل کی انہوں نے اپنی لائف میں، جو بھی بزنس اسٹارٹ کیے چھوٹے سے انہوں نے کس طرح وہ اسٹرگل کی انہوں نے. تو وہ بہت ہی ماشاءاللہ سیٹلڈ ہے، اور تہجد کی وجہ سے آہستہ آہستہ ان کی زندگی میں معجزوں کے دروازے کھلتے چلے گئے. ان کی ہر چیز جو ناممکن تھی وہ ممکن میں بدلتی چلی گئی. تو تہجد وہ نماز ہے جو آپ کا مقدر بدل دیتی ہے، آپ کا نصیب بدل دیتی ہے. اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی رک سی گئی ہے، ہر طرف سے پریشانی ہے، آپ تہجد پڑھ کے نا اللہ سے باتیں کیا کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ بالکل بھی حل نہیں ہوگا تو آپ تہجد پڑھا کریں. یقین کریں شروع میں آپ کو تھوڑا سا لگے گا اٹھنا مشکل، مگر اس کے بعد جب آپ کو عادت ہو جائے گی نا تہجد کی، تو پھر آپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے ہو. آپ کی زندگی آپ دیکھیے گا کتنی خوبصورت بنا دے گی تہجد کی نماز، آپ کے نا نصیب بدل دے گی. جب آپ اپنی ساری پریشانیاں نا، اپنی ساری پرابلمس، اپنی ساری وہ چیزیں جو آپ چاہتے ہیں حاصل کرنا، آپ اللہ کے سامنے رکھ دو گے نا، آپ اللہ کے سامنے رو گے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے قبولیت کے دروازے کھول دے گا. اللہ سب کی سنتا ہے، اللہ ہر بندے کی سنتا ہے، چاہے وہ گنہگار ہے چاہے وہ نیک ہے. اللہ اپنے ہر بندے کی سنتا ہے. آپ اللہ سے باتیں تو کریں، آپ اللہ سے مانگیں تو صحیح، آپ اسے اپنی شدت تو بتائیں کہ ہمیں یہ چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کہیں تو صحیح، اللہ سے لگن تو رکھیں. اللہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کو اس کی کتنی شدت ہے، کتنی لگن ہے اس کو. تو جب وہ آپ کی شدت کو اور لگن کو دیکھے گا نا، وہ ضرور عطا کرے گا، وہ ضرور عطا کرے گا. آپ بہتر کر کے چیز عطا کرے گا. آپ دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے حق میں جو چیز اگر بہتر نہیں ہے، اسے جو ہم مانگ رہے ہیں اسے بہتر کر کر عطا کر دے. بتائیں اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن ہے؟ نہیں نا. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. وہ کیسے آپ کی بات کو نہیں رد کرے گا؟ وہ تو دعائیں سننے والا رب ہے. اور وہ جو تہجد کے وقت میں پہلے آسمان پر آتا ہے، اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ اے میرے بندے، مانگ مجھ سے کیا مانگنا ہے، معافی مانگ، مغفرت مانگ، جو کہے گا میں دوں گا. آپ مانگ کر تو دیکھو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ لوٹائے. اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے، بڑھ دیتا ہے. یہ ایک گولڈن ٹائم ہوتا ہے، اس کو کبھی مس نہ کریں. یہ نماز ہر کوئی نہیں پڑھتا. دیکھیں تہجد کی نماز نا، اس کی نا کوئی اذان نہیں ہوتی. تہجد کی نماز کی اذان دل سے ہوتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک انویٹیشن ہوتا ہے. تہجد کی نماز نا صرف وہ شخص پڑھتا ہے جسے اللہ چنتا ہے، جسے اللہ نے بہت کچھ دینا ہوتا ہے. جب آپ تہجد پڑھنے لگ جاؤ گے نا، تو آپ کی لائف ایسے چینج ہونے والی ہوگی آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا. وہ آپ کی لائف میں معجزے ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. پھر آپ خود بخود آپ کی آنکھ تہجد کے ٹائم کھلے گی، جب آپ اللہ سے کہہ کے سوئیں گے نا، جب آپ اپنی لائف کو چینج ہوتا دیکھیں گے نا، تو آپ کبھی بھی مس نہیں کریں گے اس کو. یہ بہت زیادہ ڈائمنڈ وقت ہے آپ کے لیے. آپ اس میں جو دل چاہے اللہ سے مانگ سکتے ہیں. اپنی مغفرت مانگیے، اللہ کو مانگیں. اس میں اللہ ہمیں اپنے ساتھ سے نواز دے، اپنی رحم سے نواز دے. میں تو ایک ہی بات کہوں گی، جسے اللہ سے ملاقات کا شوق ہوگا نا، وہ یہ ٹائم کبھی بھی مس نہیں کرے گا. بہت ہی خوبصورت کوالٹی ٹائم ہے. آپ اسے ضرور اویل کریں اور اسے مس نہ کریں. بس آپ اپنی زندگی میں نا خود ہی چینج دیکھیں گے کہ کیا کیا چینجنگز آتی ہے. زبردست قسم کی چینجنگز آتی ہیں. سب سے مین چیز یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو سکون ملنے لگ جاتا ہے نا، وہ پھر اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی لائف میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. اگر حالات کچھ آپ کے اگینسٹ بھی جا رہے ہوتے ہیں نا، دعاؤں کے باوجود بھی، تو ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ ابھی ہو رہا ہے سب کچھ، مگر میرے اللہ تک پہنچی ہوئی ہے میری فائل، میری دعائیں پہنچی ہوئی ہیں، وہ سن رہا ہے مجھے، وہ بہت جلد میرے معاملات بھی حل کر دے گا. تو اس لیے آپ جب اس پوزیشن پر آ جاتے ہو نا کہ بس اب اللہ ہے، اللہ نے کرنا ہے میرا سب کچھ، اب میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، بڑا ریلیکس رہتا ہے بندہ. اگر آپ نے اپنی دعائیں قبول کروانی ہے نا، تو تہجد شروع کر دیجئے. جو لوگ نہیں پڑھتے نا، پلیز میں ان سے ریکویسٹ کروں گی اس تہجد کو ضرور پڑھا کریں. تہجد
بہت کم لوگوں کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے. یہ بہت بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی توفیق ہے رب کی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ تہجد پہ لے کر آ رہا ہے. تو سمجھ جائیے کہ آپ کے دن بدلنے والے ہیں، آپ کے راستے سارے کلیئر ہونے والے ہیں، سب صحیح ہونے والا ہے آپ کی لائف میں. تو ضرور تہجد پڑھیں. تو چلیں جی، ہوپ سو کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگے. ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کیجیے گا. اللہ حافظ.